ناظرین، ایک ایسا سوال جو ہر ایک انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والا ظالم، فاسق و فاجر حکمران یزید، جس کی حکومت میں اسلام کے روشن ترین چہرے کو لہو میں نہلا دیا گیا، کیا اس کی نسل آج بھی دنیا میں کہیں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کہاں؟ کیا آج یزید کی اولاد زندہ ہے یا تاریخ کے گرد و غبار میں دفن ہو چکی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یزید کا کوئی رشتہ اس سفیانی بادشاہ سے بھی ملتا ہے جس کے متعلق روایات ہیں کہ وہ آخری زمانے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کی گہرائیوں میں جانا ہوگا، اور ہو بھی 430 عیسوی کے آس پاس، جب آج کل کے سعودی عرب کا علاقہ جزیرۃ العرب کہلاتا تھا۔ اس وقت خاص طور پر حجاز کا علاقہ تاریخ کے ایک بڑے باب کا گواہ بننے والا تھا۔ اسی سرزمین پر ایک شخصیت نے جنم لیا جن کا نام رکھا گیا عبد مناف۔ یہی شخصیت آگے چل کر قریش قبیلے کے معزز اور بااثر سردار بنے۔ ان کے بعد قریش عرب کے سیاسی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ عبد مناف کے کئی بیٹے تھے، لیکن ان میں دو نے آنے والے زمانے میں بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ایک کا نام تھا ہاشم، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور دوسرے تھے عبد شمس، جن کی نسل سے بنو امیہ پیدا ہوئی۔ وہی بنو امیہ جنہوں نے خلافت کو بادشاہت میں بدلا، اور جن کے خاندان میں یزید جیسا فاسق و فاجر حکمران برآمد ہوا۔ دلچسپ اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی جڑواں تھے، یہاں تک کہ ان کی پیدائش عام نہ تھی۔ یہ ماں کے پیٹ سے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد عبد مناف نے تلوار سے جدا کیا۔ اس واقعے پر اس دور کے نجومیوں نے سخت خبردار کیا کہ تلوار کے ذریعے ان بھائیوں کو الگ کرنا ایک منحوس شگون ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کی نسلوں کے درمیان سخت دشمنی جنم لے سکتی ہے۔ اور افسوسناک سچ یہ ہے کہ یہ پیشگوئی ہر بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ہاشم اور عبد شمس کی نسلیں دو الگ الگ دھاروں کی صورت میں بہنے لگی۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی پروان چڑھی۔ اس نے صرف عرب نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کو صدیوں تک متاثر کیے رکھا۔ کربلا کا ثانیہ اسی دشمنی کا سب سے ہولناک مظہر تھا، جہاں ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا پیاسا شہید ہوا، اور دوسری طرف وہی نسل کھڑی تھی جو عبد شمس کی طرف سے چلی تھی۔ یعنی عبد شمس کی اولاد میں سے اس وقت یزید حکمران تھا، اور اسی کے حکم پر کربلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ عبد شمس کے مقابلے میں ہاشم کو لوگوں کے درمیان نہایت شریف، پرہیزگار، نیک سیرت اور عوام کا حقیقی خیرخواہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت میں وقار، حلم اور خدمت خلق کا جذبہ نمایاں تھا، جس کی بدولت وہ قدرتی طور پر قریش قبیلے کی قیادت کے حقدار ٹھہرے، اور نہ صرف سردار بنے بلکہ دلوں پر بھی حکمرانی کرنے لگے۔ اس کے برعکس عبد شمس کا رجحان سیاسی اثر و رسوخ اور مالی معاملات میں زیادہ تھا۔ وہ اقتدار اور دولت کے ذریعے اپنا مقام بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ہاشم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور مقام سے ہمیشہ حسد کرتا رہا، اور مسلسل ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ رکاوٹ محض ذاتی نہ تھی بلکہ نسلاً، بعد میں نسل در نسل چلی، یہاں تک کہ عبد شمس کی نسل میں سے آنے والی کئی پشتوں نے بھی یہی روش اپنائے رکھا۔ یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہاشم وہ بزرگ ہستی تھی جس کی نسل میں بعد میں حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ انہی کے گھرانے میں حضرت ابو طالب، حضرت امیر حمزہ، حضرت علی اور ان کے صاحبزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسی عظیم الشان شخصیت پیدا ہوئی۔ یہی وہ خانوادہ ہے جسے بنو ہاشم کہا جاتا ہے، ایک ایسا خاندان جو روحانیت، تقوی اور قربانی کا پیکر رہا۔ اس کے بدمقابل عبد شمس کی نسل سے جو قبیلہ پیدا ہوا اسے بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے میں بھی کئی نامور شخصیات پیدا ہوئی، جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عالم اسلام کے تیسرے خلیفہ تھے، اور جن کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگریں آئیں۔ اسی خاندان میں ایک نام ابو سفیان کا ہے، جنہوں نے ابتداءً اسلام تو نہ لائے لیکن بعد میں اسلام قبول فرمایا۔ ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، کا تعلق بھی اسی خاندان امیہ سے ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ یزید کے اولاد کی۔ تاریخ کے مطابق یزید کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام معاویہ ثانی تھا، باقی 2 بیٹوں کے نام خالد اور عبداللہ تھے، جبکہ بیٹی کا نام عتیقہ بیان کیا گیا ہے۔ یزید کی موت کے بعد خلافت اس کے بڑے بیٹے معاویہ ثانی کو منتقل ہوئی۔
مگر معاویہ ثانی نے بہت ہی کم عرصے کے لیے حکومت کی۔ روایات کے مطابق اسے زہر دے کر قتل کر دیا گیا۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ معاویہ ثانی کو اپنے والد یزید کی ظالمانہ حکمرانی سے سخت نفرت تھی، خاص طور پر حضرت امام علی مقام اور اہل بیت پر کیے گئے مظالم سے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کے والد نے اسلام اور انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اس لیے وہ نہ صرف اپنے والد کی وراثت سے نالاں تھا بلکہ خلافت جیسے منصب سے بھی دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ چونکہ معاویہ ثانی کی کوئی اولاد نہ تھی اور نہ ہی اس کے بھائی اس وقت عمر کے اس مرحلے میں تھے کہ حکومت سنبھال سکتے، اس لیے یزید کے براہ راست نسل میں خلافت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ ہی کے ایک دوسرے ذیلی خاندان یعنی شاخ مروانی کو منتقل ہو گئی، جو یزید کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ گویا خلافت خاندان امی ہی کے اندر رہی، لیکن یزید کی اپنی نسل کا کوئی فرد دوبارہ خلافت پر نہیں آیا۔ یزید کے بعد خلافت جس شخص کو منتقل ہوئی وہ مروان بن حکم تھا، جو نسب کے اعتبار سے عبد شمس ہی کی اولاد میں سے تھا، لیکن وہ اس نسل کی اس شاخ سے تعلق رکھتا تھا جو یزید کی براہ راست نسل سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ مروان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یوں یزید کی موت کے بعد خلافت بنو امیہ کے ایک نئے بازو یعنی شاخ مروانیہ کو منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد جو بھی حکمران بنے وہ سب مروان بن حکم کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے اور بنو امیہ کی یہ شاخ اقتدار پر قابض رہی۔ اب اگر بات کی جائے یزید کے نسل کی تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید کی بیٹی عتیقہ کی شادی اسی مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان سے کر دی گئی تھی۔ عبد الملک بعد میں مروان کے انتقال کے بعد خود خلافت کے منصب پر فائز ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عتیقہ اس کی پسندیدہ بیوی تھی۔ اس طرح یزید کی بیٹی حکمران خاندان میں ہی دوبارہ شامل ہو گئی۔ رہا سوال یزید کے بیٹوں کا، یزید کا بڑا بیٹا معاویہ ثانی پہلے ہی زہر دیے جانے کی وجہ سے کم عمری میں وفات پا چکا تھا، چنانچہ اس کی کوئی نسل نہ چل سکی۔ باقی دو بیٹے خالد اور عبداللہ سے ہی یزید کی نسل آگے بڑھی۔ کچھ شیعہ کتب کی روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں جو ایک ظالم بادشاہ سفیانی کے لقب سے نکلے گا اور جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرے گا، اس کا تعلق یزید کے ان بیٹوں خاص طور پر خالد یا عبداللہ کی نسل سے ہوگا۔ اب آپ چاہے تو اسے ایک محض اتفاق کہیں یا دل دہلا دینے والی پیشگوئی، مگر بعض تاریخی شواہد کے مطابق یزید کے ان دونوں بیٹوں کی نسلیں آج بھی شام کے علاقوں میں موجود ہے۔ وقت کے ساتھ مختلف مقامی قبائل اور اقوام میں ضم ہو چکی ہے اور ان کی شناخت واضح نہیں رہی، لیکن نسب ناموں کی چھان بینی کی وجہ سے بعض کڑیاں جوڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب خلافت بنو امیہ کے اس دوسرے دھڑے یعنی شاخ مروانیت کو منتقل ہوئی تو یزید کی براہ راست نسل کبھی دوبارہ خلافت پر نہیں لوٹی۔ جو بنو امیہ کے حکمرانوں نے طویل عرصے تک دنیا پر حکومت کی تو ان کی اولاد اور ان سے منسلک افراد قدرتی طور پر دنیا کے مختلف علاقوں تک پھیل گئے، لیکن 750 عیسوی میں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم انقلاب اب آیا جس کی قیادت بنو عباس نے کی۔ یہ انقلاب محض اقتدار کی تبدیلی نہیں تھا بلکہ اس نے بنو امیہ کے ظالمانہ حکومت کے جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ عباسیوں نے اقتدار سنبھالنے کے بعد بنو امیہ سے انتقام کا سلسلہ شروع کیا۔ نہ صرف یزید کی نسل بلکہ مروان بن حکم کی شاخ سے تعلق رکھنے والی تمام شہزادوں اور افراد کو بھی چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی گئی بلکہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا گیا۔ تاہم ایسے سخت حالات کے باوجود بنو امیہ کے ایسے بہت سے شہزادے خفیہ طور پر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں چھپ گئے، وہاں کی مقامی آبادی میں ضم ہو گئے اور وہیں اپنی زندگی گزارتے رہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں سوڈان میں کچھ قبائل ایسے پائے جاتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اندلس میں بھی کچھ خاندان موجود ہیں جنہیں مروان ثانی کے پوتے کی نسل قرار دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جنوبی ہند کی ریاست تامل ناڈو کے کچھ خاندان، خاص طور پر مشہور گونا فیملی، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عباسیوں کے تخت نشینی کے بعد جب بنو امیہ کے افراد پر عرصہ حیات تنگ ہوا تو ان کے آباء و اجداد جان بچا کر جنوبی ہند کی جانب ہجرت کر گئے اور وہیں کے ہو رہے۔